السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک نیا اعلان کیا ہے تو جس میں کہ وہ ڈی چوک میں 4 تاریخ کو دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، اور عمران خان نے اپنے جو وزیر اعلیٰ سرحد ہیں ان کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی صورت میں، ہر صورت میں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، چاہے اس میں 2 دن لگ جائیں، واپس نہیں جانا۔ اور پھر علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، ان کا یہ واضح اور دو ٹوک اعلان، ایک طرح سے بغاوت کا اعلان کہ ہم گولی چلائیں گے، ایک گولی چلے گی تو 10 چلائیں گے، یہ آپ نے ان کا بیان یہ سنا ہوگا، اور ایک شیل چلائیں گے تو 10 شیل چلائیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اب اس جو نیا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے لا اینڈ آرڈر کا ہمارے ملک میں، یہ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی شرپسندی کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور پھر جو اس شرپسندی کے ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنے ہیں اس شرپسندی نے، وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور پھر جو اس سارے کام کو روکنے کے لیے جو حکمت عملی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اس کا جائزہ لیں گے۔ اس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سیڈیشن کا اور بغاوت کا، تو اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ میں کرنا چاہوں گا کہ اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا، اور یعنی مقدمہ کیوں نہیں درج ہوا اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگ جو اس چینل کو ویو کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر جب آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی جو ہے نا اس کو آپ لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ آتے ہیں اپنے جو موضوعات ہیں ان کی طرف۔ اچھا، اب یہ جو 4 تاریخ کا جو غلغلہ ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنا جو ان کا جانشین ہے علی امین گنڈاپور جو اس وقت کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ ہر حال میں 4 تاریخ کو پہنچنا ہے، ڈی چوک میں دھرنا دینا ہے، اور یعنی ایک طرح سے یہ واضح اعلان ہے کہ ہم نے دارالحکومت کو مفلوج کرنا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو مفلوج کرنا ہے، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا گھیراؤ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کی جو ٹارگٹس ہیں، اس شرپسندی میں کہوں گا اس کو واضح الفاظ میں، اس شرپسندی کے جو ٹارگٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ 4 تاریخ تک غالباً 2 سے 4 تک جو ملائیشین پرائم منسٹر ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کا، پاکستان کا، اور 4 کو ان کی واپسی ہے۔ 4 کوئی یہ جو انتشاری پارٹی ہے، ٹولہ ہے، یہ دنگل لگانا چاہتا ہے اس دارالحکومت میں، اور وہ بھی ڈی چوک میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے محرکات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو خان صاحب کو اپنا جو ہے رہائی چاہیے، دوسرا لیکن جو سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ وہ جو ملک میں جو سٹیبلٹی آ رہی ہے اس کو تہ و بالا کرنے کی ایک کاوش کہہ لیں، ایک سازش کہہ لیں، اس کا بالکل واضح ایک اعلان نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں، جو امپلیکیشنز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر شہر میں جیسے کہ 2014 میں دھرنا تھا تو چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا، تو اسی طریقے سے چونکہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ 15 تاریخ سے، وہ 15 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، تو اب اگر یہ دنگل جو ہے یہ لگے گا 4 تاریخ کو تو وہ جو اجلاس ہے وہ بھی سبوتاج ہو سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ان افواہوں کی طرف کہ جی تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تو بہرحال ایسا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو شہباز گل کے خلاف سیڈیشن اور بغاوت پھیلانے کے الزامات میں جو مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں عماد یوسف نام کا ایک شخص بھی جو کہ ARY ٹی وی کا کرتا دھرتا ہے، وہ بھی اس میں
نامینیٹڈ تھا، تو وہ جب اپنی بیل کے لیے مختلف مراحل سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ سے جب سپریم کورٹ پہنچا، تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ جو دفعات ہیں اس کا تعزیرات پاکستان کا، اس میں جو آتی ہیں جن میں یہ 121 ہے، 121A ہے، B ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا جو پروسیجر ہے وہ نہیں ہے جو عام پروسیجر ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کے کیس میں، یعنی جو عماد یوسف کے کیس میں یہ قرار دیا کہ اس کا جو پروسیجر ہے 196 CRPC، یہ اب میں چاہوں گا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جائے کہ یہ 196 کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ کاگنیزنس نہیں لے سکتی ان دفعات کا جو کہ اس میں چیپٹر 5 میں، یعنی یہ جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں کہ سیڈیشن کی ہیں اور یہ بغاوت کی ہیں، ان کی کاگنیزنس نہیں لے سکتی جب تک کہ اس کا جو اسپیشل پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہ کیا جائے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مختلف لوگ کیا سرائی کر رہے ہیں کہ تھانہ سنگجانی میں مقدمہ درج ہوا، نہیں، تھانہ سنگجانی میں کے علاقے میں جو 8 تاریخ کو PTI کے جلسے میں جو تقاریر ہوئی تھی، وہ تقاریر اور جو ابھی یہ جو وزیر اعلیٰ سرحد ہیں انہوں نے پرسوں جو بہترین قسم کی جو ہرزہ سرائی فرمائی ہے، وہ جو ویڈیو آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے صوفے پہ بیٹھ کے اور وہ اسٹیٹ کو للکار رہے ہیں، اس کے اوپر اب جو بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس کو درج کرنے کا جو طریقہ کار 196 ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے، اس کے تحت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ جب میں کہوں گا تو اس سے مراد وزارت داخلہ کے جو سیکریٹری ہیں وہ ہیں اور ان کے نیچے جو ان کا عملہ ہے، وہاں سے ان تمام تقاریر کا جو مواد ہے، اس کا جسٹ ہے، وہ حاصل کر کے اس کے اوپر ایک کمپلینٹ بنائی گئی ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گی۔ تو فیڈرل گورنمنٹ سے مراد جو مصطفیٰ امپیکس کیس سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے، اس میں اب کیبنٹ ہے۔ تو کیبنٹ میں آج موسٹ پروبیبلی آج ہی کیبنٹ میں اس کمپلینٹ کی منظوری دی جائے گی کہ یہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے یہ انیشیٹ کیا جائے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جو وزارت اعلیٰ کے جو سیکشن آفیسر ہیں وہ اب جو متعلقہ کورٹ ہے، اور وہ کورٹ جو بھی ہوگی وہ یعنی جو سنگجانی کے علاقے کو جو سیشن کورٹ لگتی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد کی عدالت میں یہ جائے گا، کیونکہ اس میں جو یہ ساری دفعات ہیں ان میں عمر قید اور بڑی بڑی سزائیں ہیں اور سزائے موت بھی ہے۔ تو اس لیے اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی الگ ہے، اور اس کا جو ٹرائل ہے وہ بھی سیشن کورٹ میں اس کمپلینٹ کا ہوگا۔ وہاں پھر ظاہر ہے ٹرائل میں جیسے جج صاحب جو ہیں وہ گواہ طلب کریں گے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس پیش کرے گی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ جو نیا سینیریو بنتا ہوا آ رہا ہے لا اینڈ آرڈر کا، اس میں قانونی پوزیشن کیا ہوگی، قانونی کون سے اقدامات لیے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر آگے چل کے جو فزیکل جو اقدامات ہیں کہ جو کس طریقے سے شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو مقامی جو پولیس اور انتظامیہ جو میئرز لیں گی اور جس طریقے سے ڈپلائمنٹ ہوگی، ہم آنے والے دنوں میں ان پہ بھی بات کر پائیں گے۔ لیکن آج جو ہے میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اس کی جو قانونی پوزیشن ہے اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور اس سارے سینیریو کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔